बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ और मैं हूं आपकी एंकर फौजिया भट्ट। जिस तरह के हमारा आपके साथ वादा है कि हम एक से एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, तो अब हम एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, सियासी सितारे। अब कर्ज है हम पे मिट्टी का, अब कर्ज है हम पे मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकदीर करें तदबीर करें, आओ वतन तामीर करें। मेरे साथ हैं सेठ अब्दुल रब अदनान साहब, जो कि सियासी समाजी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ लोगों के कामों के लिए वक्फ कर रखा है और इनका एम ही सिर्फ ये है कि काम काम और काम। जब लोगों ने इनके काम देखे तो फिर इनके कामों को सराहा गया और फिर इनको इतना ज़्यादा असिस्ट किया गया कि आप सियासत में आए, तो आज वो सियासत में मौजूद हैं और कामों की कारपोरेशन के सदर हैं। तो मिलते हैं सेठ अब्दुल रब अदनान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नाम तो मैं आपका बता चुकी, आपके वालिद साहब का नाम? जी अब्दुल गफूर। तो कहाँ की पैदाइश है आपकी? जी इधर कामों की थी। तो माशाल्लाह कामों की में आपका बड़ा नाम पाया जाता है, लोग आपको हमदर्द के नाम से याद रखते हैं। तो कैसे ये दिल में आई बातें, ये कैसे आपके दिल में आया कि मैं लोगों की खिदमत करूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ तो मुझे अपने घर से, अपनी विरासत में अपने पेरेंट्स से मिली है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मजहबी फैमिली है, तो हमारी सारी फैमिली जो ना इस बात पर यकीन रखती है कि जब गरीब इंसानियत की खिदमत की जाएगी तो तभी आप दुनिया में भी फला पाओगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला फला पाओगे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को नेक कामों के लिए चुनता है जिनको वो पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने आपको पसंद किया और आप नेक काम करते गए। और आप कब से ये वेलफेयर्स के काम कर रहे हैं और सबसे पहले कौन सी वेलफेयर में आप शामिल हुए और आपने ये काम करने शुरू किए? देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह के फजल व करम से वालदैन की वजह से हम शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। और प्रॉपर मैंने जब से रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जब ज्वाइन की थी ना, तो उनके थ्रू प्रॉपरली ये काम स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्राम से, उनके प्लेटफार्म से हमने शादियाँ भी करवाते हैं, 50 शादियाँ करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल। और इसके अलावा जो कई प्रोग्राम है राशन वगैरह के भी है, जो भी होता है, तो ऐसे भी बड़े लोग आते हैं जी हमारी बच्ची की शादी है, वो प्रोग्राम ना भी शादियों का होता भी हम जो कर सकते हैं अल्लाह के फजल करम से हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने पिछले दिनों में, आज से मेरा ख्याल को महीना डेढ़ पहले, एक हमने कामोगी में ज़ुबैदा गफूर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के नाम से, जो कि मैंने अपने वालिदैन के नाम पर बनवाया, तो वो हमने 50 बेड का हॉस्पिटल जो है ना वो बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उसका इफ्तिताह किया है, तो उसमें उसको ओपन भी कर दिया है। तो उसका मकसद भी दुखी इंसानियत की खिदमत ही है, इसके अलावा और तो कोई मकसद नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वालिदैन को वही याद रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो औलाद है वो सदका जारिया होती है। जब औलाद अपने वालिदैन के लिए हाथ उठाना बंद कर देती है तो फिर उनकी भी ज़िंदगी का सूरज बिल्कुल ग़रूब हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप इतने सारे काम करते हैं, जब इंसान समाजी तौर पे लोगों की खिदमत करने लगता है तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसकी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। क्या आपकी भी मुखालफत होती है? देखें जी, वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शायद कौल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, जिस चीज़ की मुखालफत नहीं होगी वो तो चीज़ ही गलत होगी। हमेशा जो चीज़ लोगों की फ़ायदा के लिए होती है, कई लोगों को उसको तकलीफ़ पहुंचती है, उसको अच्छा नहीं समझते कि हम शायद बैक पे चले गए हैं, तो इसलिए वो लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। हमेशा सही चीज़ की ही मुखालफत होती है, गलत चीज़ की तो कोई मुखालफत कोई भी नहीं करता। गलत चीज़ के मतलब तो लोग ये कहते हैं छोड़ो यार, इस पे क्या बात करनी है। जी बजा फरमाया आपने। हमेशा वो लोग उंगलियां उठाते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते, तो वो दूसरों पे उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जब इंसान सियासी और समाजी तौर पे बाहर निकलता है तो लोग हमेशा यही समझते हैं कि शायद ये बंदा जो है सिर्फ सियासत में आने के लिए, वोट लेने के लिए ये काम कर रहा है। तो आप इस पे क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखें जी, बात यह है कि किसी बंदे की किसी बात पे अगर गुफ्तगू शुरू कर दी जाए तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आप कोई काम एक अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ना, आपको तो ये चाहिए वो करते जाएं।
لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں, لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں میں باتیں کی ہیں وہ کرتے مر گئے ہیں. لوگ جو کرتے ہیں کام اچھا, نیکی کا, فلاح کا, انسانیت کے بنے گا, وہ لوگ اپنا کام کرتے جاتے ہیں. رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, رکاوٹوں کو سائڈ پہ کر کے بندے آگے گزر جاتے ہیں. ابھی ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, تو ان کی تھوڑی مخالفت ہوتی ہے. انہوں نے کون سا کام نہیں کیا؟ انہوں نے دیکھیں یہ ابھی صحت کارڈ شروع کیا ہوا ہے, تو ساری دنیا جو ان کی مخالفت کرتی ہے ان کے ساتھ صحت کارڈ سے بھی فائدہ لیتی ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ان کو لوگوں کو چاہیے پھر ان کو چھوڑ دیں, ان کا بینیفٹ نہ لیں. جو فائدے والی چیزیں ہیں وہ لے لیتے ہیں, پھر بھی باتیں کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی شروع کر دیتا ہے, ان کو جواب دینے شروع کر دیتا ہے, وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے علاوہ آپ کا کچھ ہمیں اندازہ بھی ہو گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں. جی. تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ کیونکہ اور بھی بہت زیادہ سیاسی پارٹیاں موجود ہیں, آپ نے کیوں پی ٹی آئی کا رخ کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا پولیٹیکلی لائن میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن میں کیونکہ کاموں کی رہائشی ہوں, کاموں کی الحمدللہ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی برادری جو ہے نا وہ ہماری الحمدللہ رحمانی برادری ہے. تو جب ہم یہ ٹرسٹ کے کام کر رہے تھے تو لوگوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ جی یہ اگر آپ, میرا مطلب ہے کہ ابھی ادھر بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ رحمانی برادری کا کوئی بھی لیڈر آگے نہیں آ رہا, صحیح, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں پارٹیسپیشن کریں. تو مجھے اس وقت سب سے اچھی جماعت جو ہے وہ عمران خان کی لگی, کیونکہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے, 2 نمبر بندہ نہیں ہے. اس نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے والی بات نہیں کی. اس کی ٹانکی کھینچنے والے تو بہت ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ان لوگوں کو اوائڈ کر کے وہ آگے بڑھتا چلا گیا. الحمدللہ آج اس کی مقبولیت تقریباً 85% کے قریب پہنچ چکی ہے پورے ملک میں. تو اس ایماندار شخصیت کی وجہ سے میں جو مطلب کہ پولیٹیکل لائن میں آیا ہوں. لیکن انسانیت کے خدمت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل لائن میں آ کے انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکتے ہیں, جن لوگوں کا کام نہیں ہوتے, جن لوگوں کی غربت سے نچلی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو آپ میکسیمم جو ہے ریلیف دے سکتے ہیں, سڑکیں بنوا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ جتنے فنڈز آتے ہیں اگر آپ ان کو نہ کھائیں, جو وہ سارے لوگوں کی فلاح کے لیے لگا دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ ہمارا کاموں کی ایک چمکتا ستارہ بن جائے گا. میرا تو مقصد صرف یہی ہے, اور کوئی کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے. سیٹھ صاحب, آپ سیاست میں تو قدم رکھ چکے ہیں, تو کیا مستقبل میں کوئی الیکشن وغیرہ کا پروگرام ہے؟ کیا آپ کو ٹکٹ ملے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارا جو حلقہ ہے وہ PP 57 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ادھر سے MPA کے الیکشن بھی لڑ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے PTI کی ٹکٹ بھی ملے گی. تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں یقین ہے اس بات کا. آمین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, تو ہم ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بندہ ایمانداری سے کام کرے تو لوگوں کا کیا کیا بھلا ہو سکتا ہے. سیٹھ صاحب, جیسا کہ آپ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں, تو یہ جو آپ کی مین روڈ جاتی ہے تو عرصہ دراز سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کبھی آپ لوگوں نے اس سائڈ پہ بھی نظر ثانی کی کہ نہیں کی؟ جی دیکھیں جی, ہماری جو پارٹی ہے نا انہوں نے میکسیمم کام جو اسٹارٹ کیے ہوئے تھے, جیسے ڈیم بن رہے تھے, یہ ایسے کام ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹوں میں پچھلے 30-35 سال میں کسی نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو ہمارے لیڈر نے تو بڑے بڑے کام شروع کیے کہ تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچے. تو یہ چھوٹے موٹے کام, سڑکیں وغیرہ, یہ تو ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہیں, بنتی بھی ہیں, ٹوٹتی بھی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہوتا رہے گا. لیکن کوئی بندہ پورے پاکستان سے عمران خان پہ انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے فلاں جگہ پہ کرپشن کی ہے, فلاں جگہ پہ 2 نمبری کی ہے, فلاں کسی کا پیسہ کہا, کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیم شروع کیے, تو یہ ڈیم کہاں پر شروع کی اور کہاں تک اس پہ کام ہوا؟ دیکھیں جی, ایک ڈیم پہ 3-3, 4-4 ہزار بندہ کام کر رہا تھا. سارا کچھ چل رہا تھا, بن رہے تھے. ابھی پتہ نہیں کچھ انہوں نے بند کر دیے ہیں, کچھ چل رہے ہیں, ایسے ہی کچھ سسٹم چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ابھی دوبارہ الیکشن ہوں گے, ہماری گورنمنٹ آئے گی, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ پارٹی بہت زیادہ کام کرے گی, بہت کچھ ہوگا. جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں واقعی ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
تو ڈیمز شروع ہوئے تو کیا یہ آنے جو آئی ہے مسلم لیگ کی حکومت تو کیا انہوں نے ڈیمز کو بند کروا دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. دیکھیں جی آج ڈیم بنے ہوتے جتنا پانی آیا ہے تو جو یہ ڈیموں میں سٹور ہو جاتا تھا کسی بندے کو لاس ہی نہیں ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ بنیں گے تو ملک بچے گا, ورنہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ادھر سے پانی چھوڑ دیں تو ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے پانی کو کوئی ڈیم ہے ہی نہیں. ڈیم ہوں گے تو بچیں گے, ورنہ ابھی آنے والے وقت میں جو جنگیں ہیں وہ کوئی گنوں کے ساتھ تو جنگیں نہیں ہوگی, یہی معاشی جنگ ہے. اس میں سے میرا مطلب ہے کہ گورنمنٹوں کو نقصان پہنچا کے تو ان کو جنگ رہنے والی بات ہے نا. تو جب تک ہم ان چیز کا سدباب نہیں کریں گے ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتے. جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ 75 سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے, تو ہمارا ملک اپنے جو منصوبے ہیں ان کو مکمل نہیں کر پایا. ایک حکومت آتی ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا جاتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے پہلے پہ الزام لگا دیتی ہے, لیکن اس کا کوئی سدباب آپ کی نظر میں ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ PTI کی آئے گی, تو جہاں سے جو منصوبے رکے ہوئے ہیں وہ وہیں سے شروع ہوں گے, وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ یہ ملک ترقی کرے گا, بہت آگے جائے گا. پچھلے 75 سالوں کی کثر مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل دیجیے 5-7 سال میں ہی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی عبدالرب عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا, لیکن میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نئی پوت کو اور سیاسی طور پر یا سماجی طور پر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سیاسی الحمدللہ جتنی ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے دور میں اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو یہی چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دیں, اس ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جا سکے, ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکے. جی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے سیٹھ عبدالرب عدنان صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے سیاسی ستارے کے ساتھ دوبارہ پروگرام میں حاضری دیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا, کمنٹس کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.